تو دنیا نے یہ کہا تھا کہ اسی کربلا کے میدان میں اسی وقت معلوم ہو گیا تھا کہ حق پر کون ہے اور ناحق پر کون ہے. دنیا کے کا اتہاس ہے کہ جو آدمی غلط ہوگا اس کے دل میں ڈر ہوگا. ایک ایک کر کے شہید ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت حسین نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں کبھی نہیں دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ جو اللہ کا سچا بندہ ہوگا، جو پیغمبر کی آل اور اس کی اولاد ہوگی، وہ کبھی بھی ناحق کا ساتھ نہیں دے گی. میدان کربلا سے ایک اتہاس ہمیں یہ بھی ملتا ہے، ایک نصیحت اور حکایت یہ بھی ملتی ہے کہ کبھی بھی باطل کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، کبھی بھی جھوٹے کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، کبھی بھی ناحق کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے، حق کا ساتھ دینا چاہیے اور مذہب اسلام کے اصول و قوانین کے مطابق ہمیں برابر اپنی زندگی گزارنا چاہیے. کربلا کی تاریخ ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب نماز کا وقت دیکھا تو حضرت امام حسین اسی کربلا کے میدان میں اپنی تلوار بھی رکھی تھی، گھوڑے سے بھی اترے. اتہاس آپ کو غلط سنایا بھی جاتا ہے، پڑھایا بھی جاتا ہے کہ امام حسین کو تیر لگ گئے، نیزے چپ گئے، برچیاں مار دی گئی، حسین گھائل ہو گئے، حسین گر گئے، حسین کو مار دیا گیا. حقیقت یہ تمام چیزیں ہوئی، ضرور ہوئی تھی. اپنے تو اپنے بیت بھی کہتے ہیں کہ جب سے دنیا بسی ہے جو ظلم رسول کے نواسے اور ان کے پریوار پر کیا گیا، رہتی دنیا تک ابھی تک کی تاریخ ہے کبھی کسی کے ساتھ اتنی ناانصافی نہیں ہوئی کہ رسول کے بیٹے حسین کے ساتھ ہوئی ہے. لیکن امام حسین کا معاملہ یہ تھا کہ بادشاہ جو تین لگے ضرور، لیکن جب نماز کا جب ٹائم آیا تھا تو حضرت حسین کو خود ہی حضرت حسین نے اپنے تلوار بھی رکھی تھی، اپنے ہتھیار بھی رکھے تھے، گھوڑے سے بھی اترے، لڑتے ہوئے نماز میں نہیں گئے تھے، لڑتے ہوئے نماز میں نہیں گئے تھے، بلکہ جب نماز کا ٹائم ہو گیا تو حسین نے خود بخود رکھ دیا اور نماز میں گئے. یہاں سے نماز کے بارے میں ہمیں سبق لینا کہ رسول کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دے دیا کہ اے میرے نانا کے امتیوں، کہ تیرے نبی کا بیٹا حسین تمہیں ایک پیغام دے کر جا رہا ہے کہ اتنے تلواروں کے بیچ میں، نیزوں کے بیچ میں، تلواروں بھالوں کے بیچ میں، یزیدی فوج کے بیچ میں 22,000 کا لشکر موجود ہے. ان کے سامنے تیرے نبی کی نماز سے بھی نماز قضا نہیں ہوئی. نماز اس حسین نے نہیں چھوڑی، خود بخود سجدے میں چلے گئے. اب شمر نے یہ کہا تھا کہ اب اس کو قتل کر دی جائے، ہولی نے کہا اس کو قتل کر دی جائے، ابن زیاد نے بھی کہا کہ اس کو پکڑ میں قتل کرو. کیوں؟ بولے اگر یہ اٹھ گیا تو پھر مارے گا، پھر مارے گا. کیونکہ اس کے باپ کا اتہاس علی مرتضیٰ کا ہم نے پڑھا ہے. اس کا اتہاس اور اس کے باپ علی کا اتہاس ہم نے پڑھا ہے کہ مولائی کائنات نے جس میدان میں ذوالفقار حیدری لہرائی تھی تو نہ جانے کتنے یہودی حضرت علی کے نام سے ہی پرورش شروع ہو جایا کرتے تھے. اور اسی علی کا خون اس حسین کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. اگر جنگ کرنی ہے، جنگ بند کرنی ہے تو قتل کر دو، جنگ جاری رکھنا ہے تو چھوڑ دو.
ایک اتحاد وہ بن جائے گا کہ میدان کربلا میں 22,000 کے لشکر جرار کو تنہا ایک آدمی نے جہنم میں پہنچا دیا. عزیزان مومنین، میدان کربلا سے حسین نے یہ پیغام دیا کہ نانا کے امتیوں نمازیں مت چھوڑنا، نمازیں سب سے کشٹ کرنا. اور یہ تربیت ملی تھی مولائے کائنات کے بیٹے کو مولائے کائنات کے در سے. یہ تربیت ملی تھی خود اپنے گھر سے کہ پریشانیاں جتنی آ جائیں نمازیں مت چھوڑنا، مصیبتیں جتنی آ جائیں قرآن کی تلاوت کو مت چھوڑنا. اگر یہ نمازوں کی پابندی ہوتی رہی پریشانیاں خود بخود دور ہوتی ہوئی نظر آئے. مولائے کائنات علی مرتضیٰ جامع المجازات کی روایت پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. صرف ایک نماز قضا ہوئی تھی حضرت علی کی، صرف ایک، وہ بھی نماز عصر. مقام صحبہ ہے. مولائے کائنات کی جب نماز عصر قضا ہوتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر سر رکھے حضور کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا. مولائے کائنات بھی پہنچے، حضرت علی کو بٹھایا حضور نے، پالکی مارے ہوئے تھے. حضور نے اپنا سر لیا، حضرت علی کے زانوں پر رکھ دیا. اس سے نماز کا معاملہ معلوم کر لیجیے کہ نماز ہمارے اسلاف نے نماز کو کیسے قائم رکھا تھا، نماز کی کیسے پابندی کی تھی. جو میں بول رہا ہوں ساتھ سمجھ پا رہا، اسی وجہ سے میں ساتھ بول رہا ہوں. اب جو سنیے نصیحت ہے، جلسہ تو ہے نہیں کہ سمجھ بڑے غور سے سمجھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضور سو گئے، لیکن عشق یہ بول رہا ہے کہ حضور سوئے نہیں. مصطفیٰ سوئے نہیں تھے. آج تو علی کی گود پہ مصطفیٰ نے سر رکھ کر آج تو علی کا امتحان لینا تھا. آج مولائے کائنات کا امتحان تھا اسی طریقے سے جیسے ابراہیم خلیل اللہ کا امتحان تھا. کبھی حضرت یونس کو امتحان دینا پڑا تو کبھی داؤد خلیفۃ اللہ کو امتحان دینا پڑا تو کبھی آدم صفی اللہ کو امتحان دینا پڑا. کیونکہ جو بھی رب کے راستے پر جائے گا، جو بھی سچا حقانیت کے راستے پر چلے گا، تو اسے ایک سے ایک امتحان دینے پڑتے ہیں. کبھی تو زندگی کا امتحان دینا پڑتا ہے، تو کبھی اولاد کا امتحان دینا پڑتا ہے، تو کبھی پریشانیوں کا امتحان دینا پڑتا ہے، تو کبھی مچھلی کے پیٹ میں 12 سال رہنے کا بھی امتحان دینا پڑتا ہے. یہ امتحان ہوتے ہیں جب آپ کے نیک راستے پر چلو گے تو پریشانی آئے گی. لیکن ہمارے بزرگوں کا اتحاد ہی بہت متبرک رہا ہے کہ کبھی بھی اپنے امتحان میں ناکامیاب نہیں بلکہ انشاءاللہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج یہ دیکھا کہ آج دیکھنا یہ ہے کہ نماز کا ٹائم تو ہو گیا ہے، آج دیکھنا ہے کہ علی میری محبت میں یہی موجود ہوتا ہے یا مجھے جگا کر نماز ادا کرتا ہے. ایک طرف نماز ہے، دوسری طرف محبوب رحمان ہے. ایک طرف اللہ کی عبادت ہے تو دوسری طرف اللہ کا پیغمبر ہے. نماز بھی برحق ہے لیکن پیغمبر بھی برحق ہے. نماز اللہ کی عبادت ہے تو مصطفیٰ اللہ کے نبی ہے. آج نماز اور نبی مولائے کائنات کے سبب نہیں، لیکن امتحان ولی کا بہت بڑا ہے صاحب. ادھر تو نماز کرنا ہو رہی ہے اور جگہ دے تو ایک دم محبت قضا ہو رہی ہے. امتحان ولی کے لیے تھا اثر، بے شمار امتحان ہمارے اسلام نے دیے ہیں، لیکن ایسے امتحانات ایسے تھے کہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئے تھے، لیکن یہ ایک راستہ نکلتا تھا. کامیابی کے لیے ایک راستہ تھا، لیکن مولائے کائنات کے لیے تو وہ امتحان تھا کہ راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. اصل معاملہ یہ تھا کہ مصطفیٰ کے مقابلے میں جو بھی ہے وہ کہہ کر گزرتے تھے، لیکن رب کی عبادت کا موقع تھا صاحب. سو گئے. حضرت علی ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک نظر تو سورج پر دیکھ رہے تھے تو دوسری طرف چہرے پر موہا پر دیکھ رہی تھی. ایک نظر
کیا دیکھتے ہیں؟ سورج بڑھتا 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 آگے چل رہا ہے. مولائے کائنات اندر ہی اندر پریشان ہے کہ اب کیا کروں؟ نماز پڑھ کے حضور کو جگاؤں یا نماز پڑھوں؟ اگر نماز پڑھتا ہوں تو مصطفیٰ کی نیند میں خراب، اگر مصطفیٰ کو اگر جگا دوں تو نماز قضا. ایک طرف محبت قضا تو دوسری طرف نماز قضا، کروں کیا؟ تو من میں خیال پیدا ہوتا ہے علی یہ تو ہے نبی، عبادت ہے رب کی، تو سب سے پہلے نبی کو چھوڑو، اللہ کی عبادت کرو ورنہ قضا. لیکن دل نے کہا علی دیکھ لینا، وہ ہے رب کی عبادت، وہ ہے نماز، اور یہ ہے رب کے نبی. اے علی اگر یہ نماز ملی ہے تو اسی نبی کے صدقے میں ملی ہے. اب علی فیصلہ تم کر لو. نفس نے کہا نماز، مصطفیٰ کو جگا دو، نماز پڑھو. دل نے کہا علی جس نماز کو تم پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، اے نماز بھی اسی نبی کے صدقے میں ملی ہے. مولائے کائنات سوچنے لگے اب کیا کروں. تھوڑی دیر کیا گزرتی ہے کہ سورج غروب ہو گیا. جب سورج غروب ہوتا ہے مولائے کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. علی مرتضیٰ رونے لگے. اب جب علی روتے یہ تو وہ گرانا ہے صاحب کہ جب حسن و حسین روتے ہیں تو فرشتے ہوتے ہیں. حسن اور حسین جب روتے ہیں تو فرشتے روتے ہیں. میدان کربلا کا حسین پہ جب تلوار ہوتی ہے تو حوریں چلانا شروع کر دیتی ہے. آج تو لیکن علی کا معاملہ ہے. جیسے ہی آنکھوں سے آنسو گرے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑے، اور جب چہرے پر پڑے ہمارے نبی بیدار ہو گئے. اور جب بیدار ہوئے تو حضور نے پوچھا اے علی رو کیوں رہے ہو؟ آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ آخرکار تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ عزیز ہے محمد. تو میں کہہ رہا تھا بڑے سمجھ ہم نے 10:30 بجے فاتحہ دینی، اس وجہ سے جلدی سے سن لیا. میں اپنا بیان ختم نہیں کر دیتا ہوں، یہ آگے 5-5 منٹ 10-10 منٹ کا ہو جائے گا، اس کی فاتحہ پڑھو. عزیز ہے محترم. تو اب کیا ہوا؟ حضور بیدار ہوئے پوچھا اے علی رو کیوں رہے ہو؟ کیا تمہیں کسی نے گالی دی ہے؟ کسی نے برا بھلا کہا ہے؟ کسی نے تمہاری توہین کی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ماں نے ایسی اولاد نہیں جنی جو علی کو گالی دی. اس دنیا پر کوئی ایسی ماں کی اولاد نہیں ہے جو علی کے اوپر انگلی اٹھا دی. آج تو یا رسول اللہ نمازی اثر قضا ہو گئی اسی لیے آنسو بہا رہا. یا رسول اللہ آپ نے پڑھ لی، میں نے نہیں پڑھی اور نمازی اثر قضا ہو گئی ہے. حضور نے فرمایا علی اب یہ بتاؤ نماز تو قضا ہو گئی، اب فیصلہ تم کر لو کہ تمہیں قضا پڑھ رہی ہے یا علی تمہیں ادا پڑھ رہی ہے. بولو سبحان اللہ. تو بڑے سادہ سمپل طریقے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب یہاں تو مجھے اچھا بتانا پڑے گا. حضور نے فرمایا علی قضا تو ہو گئی یا تھا؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے پوری کیا تو یا رسول اللہ ادا پڑھا دی.
اپنی انگلی ڈوبے ہوئے سورج کی طرف جیسے ہی کی ہے فوراً سورج واپس الٹنا شروع ہو جائے. عزیزان محترم، اور جیسے ہی سورج واپس آتا ہے تو حکم ہوتا ہے، میری نبی فرماتے ہیں علی آ گیا سورج، اب کر لو نماز عصر ادا. اب خود اندازہ کرو کہ اللہ نے کیا مقام دیا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اتہاس اپنے انبیاء کرام کے بہت پڑھے، تاریخیں پڑھی، ان کے بارے میں معلومات کی ہے، لیکن یہ نبی سب سے افضل نبی ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ نبی رب کے بہت قریب ہے، رب کے محبوب ہے، اور جب محبوب ہے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کا فضل بھی محبوب پہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. اس سے یہ تو چیز آ گئی کہ جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ کوئی عام نبی نہیں بلکہ رہتا دنیا میں ہے اور حکومت عرش پر کرتا ہے. اور جب سورج واپس آتا حکومت نبی نماز ادا کر لو، ادا کرنے لگی. توجہ چاہوں گا، بڑے توجہ دیجیے گا، بس 2 منٹ کا میرا معاملہ ہے، 1 سے لے کر 2 منٹ. عزیزان محترم، حکم ہوتا ہے علی اب اپنی نماز ادا کر لو. مولا کائنات علی مرتضیٰ کی نماز شروع کر دیتے. اب جو شروع کری ہے سید صاحب، سید علی صاحب کی توجہ چاہوں گا، آپ کے گھر کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، جھوٹ جائیے بولو سبحان اللہ. آج کسی اور کا گھر کا نہیں بلکہ سید عیدروس علی کے گھر کا معاملہ بیان کر رہا ہوں. مولا کائنات کا ایک طرف پیغمبر اسلام ہے تو دوسری طرف ان کا داماد مولا کائنات ہے، تو تیسری طرف رسول کا بیٹا سید عیدروس علی بولو سبحان اللہ. عزیزان محترم، آج بیان کرنے میں بھی بڑا مزہ آ رہا ہے. ایک نبی کا ذکر ہو رہا ہے، نبی کی آل کا ذکر ہو رہا ہے، تو نبی کی آل بھی ہمارے درمیان موجود ہے. یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے. اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ادا کرنے لگے نماز تو ایک شخص نے پوچھا سورج نکل تو آیا ہے؟ یہ عالم تصور میں پوچھا. ہمت کہیے کہ سورج سے پوچھنے کی کس کی ہمت ہوئی؟ عالم تصور میں سورج سے پوچھا ہے سورج اب نکل تو آیا ہے لیکن ڈوبے گا کب؟ نکلنے کوئی ہے، اب ڈوبے گا کب؟ سورج کہتا ہے وہ بھی عالم تصور میں کہ اگر پہلے پوچھ لیا ہوتا تو میں بتا دیتا کہ کب ڈوبوں گا. اب مجھ سے مت پوچھ، اب تو پوچھنا ہے تو علی سے پوچھ کے یہ کب نماز پڑھیں گے اس کے بعد میں ڈوبوں گا. سورج کہتا ہے کہ پہلے پوچھ لیا ہوتا، عبدالرشید صاحب توجہ چاہوں، کہ پہلے پوچھ لیا ہوتا تو میں بتاتا کہ میں کب ڈوبوں گا. جب وقت ہو جاتا تو ڈوب جاتا ہوں، لیکن آج مجھے سے پوچھو ہی مت، آج تو پوچھو مت. اس لیے کہ روزانہ نکلتا تھا اپنی مرضی سے، آج نکلا ہوں نبی اور علی کی مرضی سے، تو مجھ سے تو پوچھو ہی مت. کیونکہ اگر تو روزانہ پوچھتا تو میں بتا دے کہ اپنا وقت ہو جائے گا ڈوب جاؤں گا. اپنے وقت
سچے وقت کے دل سے نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں گزارش کروں گا قاری مدرسہ صاحب سے دعائیں اور اپنے وقت مقررہ پر نعت منقبت جو بھی ہے وہ سنائیں اور سامعین کے دلوں کو نور سے